محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نا عطیتی انت والغائب تجدہ ونن لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ماشاءاللہ مومنین ذوی الاحترام، سب سے پہلے اس عظیم شب کی اور اس عظیم رات، جس رات میں ہم جشن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد محمد منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے، منقبت پڑھنے کے لیے، اشعار پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک باآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کر دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور بس یہیں سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا. ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا. خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی. ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا. خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی. اور جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی. جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی. اور ایک اور درود کا سہارا دے دیں. محمد محمد. اور یہیں سے ایک مطلع اور 2-3 شعر ہیں، کیونکہ شعراء کرام ہمارے درمیان محترم باقر بھائی ہیں، برادر ابراہیم بھائی اور ہانی بھائی بھوجانی تشریف لا چکے ہیں، وہ پڑھیں گے یک کے بعد دیگر انشاءاللہ. میں حاضر کرتا ہوں کہ مصروف ہیں حسین بڑی آن بان سے. مصروف ہیں حسین بڑی آن بان سے، ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے. مصروف ہیں حسین بڑی آن بان سے، ایوب پیچھے رہنا حد امتحان سے. گھیرے ہوئی تھی کل جسے تنہائیوں کی بھیڑ، گھیرے ہوئے تھی کل جسے تنہائیوں کی بھیڑ، اس کا جلوس آج نکلتا ہے شان سے. گھیرے ہوئی تھی کل جسے تنہائیوں کی بھیڑ، اس کا جلوس آج نکلتا ہے شان سے. اور پیش نظر حسین کا سجدہ ہے آج بھی، پیش نظر حسین کا سجدہ ہے آج بھی، ڈرتی نہیں یہ قوم کسی امتحان سے. شعر پیش نظر حسین کا سجدہ ہے آج بھی، ڈرتی نہیں یہ قوم کسی امتحان سے. اور بولی اجل حبیب کو مقتل میں دیکھ کر، بولی اجل حبیب کو مقتل میں دیکھ کر، پہلے بھی مل چکی ہوں میں اس نوجوان سے. بولی اجل حبیب کو مقتل میں دیکھ کر، پہلے بھی مل چکی ہوں میں اس نوجوان سے. میں ملتمس ہوں برادر ہانی بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم محمد محمد فرجہ.
2 منٹ لوں گا. محمد والے محمد صلوات. محفل کا آغاز ہے اور محمد بھائی نے بلا لیا، تو نعت کے 1-2 شعر سے شروع کروں گا. مل کے بابا سے بولو نعرہ صلوات. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. اور کی شب معراج خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد. اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. ارے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. 13 رجب قریب ہے تو پہلے سے ہی ماحول بنا لے ہوئے، کیونکہ ہمیں صرف حیدر کی بات کرنی ہے. تو جو ہمیں منع کرتا ہے ان کے لیے کہ کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو، کہتے ہو حیدر کرار کی باتیں نہ کرو. ارے شیخ جی ہم سے یہ بیکار کی باتیں نہ کرو، شیخ جی ہم سے یہ بیکار کی باتیں نہ کرو. اور یہ کوئی بات ہوئی کعبے کے گن گائے جا، یہ کوئی بات ہوئی کعبے کے گن گائے جا. اور ٹوٹی ہوئی دیوار کی باتیں نہ کرو، اور ٹوٹی ہوئی دیوار کی باتیں نہ کرو. سب کہتے ہیں کہ بھائی حج پہ جاؤ حج پہ جاؤ، تو حاجیو حج بھی کرو کرب و بلا بھی جاؤ، حاجیو حج بھی کرو کرب و بلا بھی جاؤ. ورنہ اللہ کے دیدار کی باتیں نہ کرو، ورنہ اللہ کے دیدار کی باتیں نہ کرو. اور یار تم اپنے کسی یار کی باتیں نہ کرو، یار تم اپنے کسی یار کی باتیں نہ کرو. پھول کی بات کرو خار کی باتیں نہ کرو، پھول کی بات کرو خار کی باتیں نہ کرو. اور تمام عزاداروں کے لیے کہ خون بہانے دو مجھے خون بھی تم لے لینا. عاشور کا واقعہ کہ خون بہانے دو مجھے خون بھی تم لے لینا. ارے جاؤ ہلکے سے یہ بیکار کی باتیں نہ کرو، جاؤ ہلکے سے یہ بیکار کی باتیں نہ کرو.
جاؤ حلقے سے یہ بیکار کی باتیں نہ کرو. بالکل آخری شعر مقطع کہ میر سجاد نصیری نہ مقصر کہہ دے, میر سجاد نصیری نہ مقصر کہہ دے, شب معراج کے اس پار کی باتیں نہ کرو. بار دیگر نعرہ صلوات. محمد والے محمد. ایک اور درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ذکر حیدر کر رہے تھے. رجب کیونکہ چل رہا ہے اور مہینہ جو ہے ولایت کا ہے, اور 13 رجب کے حوالے سے کیونکہ محفل بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہونے والی ہے, آج کی بھی اور آنے والی جو رجب میں ہونے والی ہے انشاءاللہ, اور بہت اچھی محفلیں ہوں گی انشاءاللہ, اعلیٰ مقام تک پہنچیں گی. حاضر کرتا ہوں کہ کس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے, کس نے کہا عقیدے چھپانے کا روز ہے, کھل کر منافقوں کو جلانے کا روز ہے. اور 13 رجب کو شیخ 13 رجب کو شیخ چھپے پھر رہے ہیں یوں, یہ اپنا اصلی باپ بتانے کا روز. 13 رجب یا علی مدد 13 رجب کو شیخ چھپے پھر رہے ہیں یوں, یہ اپنا اصلی باپ بتانے کا روز ہے. محترم آغا سروج صاحب کی نعت پڑھ رہے تھے, میں 4 مصرے حاضر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں, ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں, یہ مضمون چادر تطہیر سے چھن کر نکلتے ہیں. اور درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا, درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا, چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں. درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا, چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں. چلو اب ہانی بھائی کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہیں ابراہیم بھائی کی طرف چلتے ہیں. گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری حیدری, نعرہ صلوات. تو ساتھ و مشکل کشا, نور جناب سیدہ, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم. تیرا بابا امام صادق ہے, جس کے دم سے ہے جعفری سارے, دین و مذہب سبق عبادت ہے, ہم کو سائے اسی کے دم سے ملے. تو ساتھ و مشکل کشا, نور جناب سیدہ, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم. ہے کرامات مرتضیٰ تجھ میں, سیلوں کے بھی آتا تجھ میں ہے, رج ہوتی نہیں کسی صورت, سانس لیتی ہے وہ دعا تجھ میں. تو ساتھ و مشکل کشا, نور جناب سیدہ, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد
اپنے آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے اپنے آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے روند ڈالیں گے فتوے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے چلتے تو کو زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید ابو ہے تیری تباہی تو کو زنجیر سے کہہ رہے تھے اے یزید ابو ہے تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا جس کو بیمار سمجھا کہ تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے بولے اصغر بولے اصغر ہو مکے یرن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ بولے اصغر ہو مکے یرن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گٹھنیوں کربلا چل میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گٹھنیوں کربلا چلتے چلتے مشق پرچم یہ بتلا رہی ہے شام سے پھر صدا آ رہی ہے مشق پرچم یہ بتلا رہی ہے شام سے پھر صدا آ رہی ہے پیاس سے میرا رشتہ نہ ٹوٹا تھک گئی القمہ چلتے چلتے پیاس سے میرا رشتہ نہ ٹوٹا تھک گئی القمہ چلتے چلتے لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی کھا کے شفا چلتے چلتے کچھ قدم ہربرا شہ کے جانب کچھ قدم شہبر پھر کے جانب کچھ قدم ہربرا شہ کے جانب کچھ قدم شہبر پھر کے جانب بخش دی چند لمحوں میں شہنے حر کی ساری خطا چلتے چلتے نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے زندہ باد بخش دی چند لمحوں میں شہنے اور کی ساری خطا چلتے چلتے محترم چندن فیض آبادی صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے میں 4 میں صرف سنا دیتا ہوں چندن صاحب کے فرماتے ہیں کہ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے محترم چندن صاحب کہتے ہیں کہ جب
محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے؟ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے؟ اور ہاتھ کانٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہیں۔ ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی اولادیں علم دیکھ کے ڈر جاتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم باقر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رویش عباس باہر کھڑے ہیں، بھیا آواز سن رہے ہو تو اندر آ جاؤ، کیونکہ 8 بجے کے آپ نے بولا تھا کہ آئیں گے، 8:30 بج چکا ہے۔ اندر تشریف لے آئیں رویش عباس صاحب پر محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں آپ کی۔ ایک مرتبہ سب مل کے سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مرجع ہے، مرجع ہے خلائق کا، روضہ میرے مولا کا، مرجع ہے خلائق کا، روضہ میرے مولا کا، یوں ہی تو نہیں جگ میں چرچا میرے مولا کا، مرجع ہے خلائق کا، وہ شاہ عرب بھی ہے اور ماہ عجم بھی ہے، وہ شاہ عرب بھی ہے اور ماہ عجم بھی ہے، ہر خوش کو ترے عالم کس کا، میرے مولا کا، مرجع ہے خلائق کا، روضہ میرے مولا کا، ہے آج بھی قدموں میں شاہی بھی خلیفہ بھی، ہے آج بھی قدموں میں شاہی بھی خلیفہ بھی، شاہوں سے کہیں افضل، شاہوں سے کہیں افضل، بندہ میرے مولا کا، مرجع ہے خلائق کا، روضہ میرے مولا کا، ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات، اللہ
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. قبل اس کے کہ برادر روش کو آواز دوں ایک مطلع اور 2-3 شعر ہنی بھائی، ان کے بعد قبلہ ہے انشاءاللہ. ایک اور درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کہ علی کی بیٹی کا جھولا جھلا رہے ہیں حسین. علی کی بیٹی کا جھولا جھلا رہے ہیں حسین، یا ذوالفقار کو لوری سنا رہے ہیں حسین. علی کی بیٹی کا جھولا جھلا رہے ہیں حسین، یا ذوالفقار کو لوری سنا رہے ہیں حسین. اور پکارا کعبہ میری سمت آ رہے ہیں حسین. پکارا کعبہ میری سمت آ رہے ہیں حسین، غریب خانے کی عزت بچا رہے ہیں حسین. پکارا کعبہ میری سمت آ رہے ہیں حسین، غریب خانے کی عزت بچا رہے ہیں حسین. اور فدق تو چھین لیا دم ہے کربلا چھینو. فدق تو چھین لیا، فدق تو چھین لیا دم ہے کربلا چھینو. زمیں خرید کے ماں کو دلا رہے ہیں حسین. فدق تو چھین لیا دم ہے کربلا چھینو، زمیں خرید کے ماں کو دلا رہے ہیں حسین. اور پکارے آنکھوں سے جابر لگا کے خاک شفا. پکارے آنکھوں سے جابر لگا کے خاک شفا، قسم خدا کی نظر صاف آ رہے ہیں حسین. پکارے آنکھوں سے جابر لگا کے خاک شفا، قسم خدا کی نظر صاف آ رہے ہیں حسین. آخری شعر کے جو آنسو آتی ہے لینے وہ ماں یہ کہتی ہے، جو آنسو آتی ہے لینے وہ ماں یہ کہتی ہے، حسین والوں ہنسو آج آ رہے ہیں حسین. حسین والوں ہنسو آج آ رہے ہیں حسین. میں ملتمس ہوں برادر رویش صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم. آپ سب کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک روایت سے 7 رجب مولا عباس کی ولادت کی تاریخ ہے، تو بطور خاص سماعت ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جفاکار چلو بھاگ چلو، کہہ رہے ہیں جفاکار چلو بھاگ چلو، آ گیا غیظ میں جرار چلو بھاگ چلو. کہہ رہے ہیں جفاکار چلو بھاگ چلو، آ گیا غیظ میں جرار چلو بھاگ چلو. اور اس کی ہیبت سے ہی مر جائے گا سارا لشکر، اس کی ہیبت سے ہی مر جائے گا سارا لشکر. چھوڑ کر نیز و تلوار چلو بھاگ چلو، چھوڑ کر نیز و تلوار چلو بھاگ چلو. اور جناب زینب کے حوالے سے اس شعر سماعت فرمائیں. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے، علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے. یہ آفتاب کی شدت کو بدل سکتی ہے، یہ آفتاب کی شدت کو بدل سکتی ہے. بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، بتا دیا ہے غازی نے یہ توڑ کر تلوار. میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے. اور ایک مطلب 2-3 شعر. ردیف ہے اور کچھ نہیں، جناب ظفر اعظمی صاحب کا شعر. ردیف ہے اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. بطور خاص سماعت فرمائیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. اور پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر، پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں.
اور میں بچ گیا فشار لحد سے اس لیے، میں بچ گیا فشار لحد سے اس لیے، زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں، زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں، اور غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں۔ اور یہ شعر، یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا، میں نے تو بس یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں۔ میں نے تو بس یا علی ہی کہا اور کچھ نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، قبلہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ آخری مطلب، مولا نے دے کے دولت ارمان شاعری، مولا نے دے کے دولت ارمان شاعری، پوچھا کچھ اور میں نے کہا اور کچھ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد وال محمد۔ محمد والے محمد، ایک اور درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہ محمد والے محمد۔ 4 مصرے اور قبلہ سماعت کر لیں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ آیا ہوں جب سے جشن رسالت مآب میں، آیا ہوں جب سے جشن رسالت مآب میں، تبدیل ہو رہا ہے پسینہ گلاب میں، آیا ہوں جب سے جشن رسالت مآب میں، تبدیل ہو رہا ہے پسینہ گلاب میں، اور جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی، جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی، آنسو ابھی لگے ہی نہیں ہیں حساب میں، جنت عزا خانے میں آتے ہی مل گئی، آنسو ابھی لگے ہی نہیں ہیں حساب میں۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مجتبیٰ بنانی صاحب کی بلاؤ کعبہ خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن أمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صلوات۔ اللهم صل على محمد
اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، ابتدا ہی میں آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں اس مناسبت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، آج کی شب اور کل کا دن منسوب کیا جاتا ہے ہمارے ہاں 7ویں امام کی ذات گرامی سے، اور اس دن کو امام کی ولادت کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے. لہذا اس میں کوئی حرج بھی نہیں اور کوئی مضائقہ بھی نہیں، کیونکہ سارے ہی دن اہل بیت علیہ السلام کے ہیں. لہذا کسی بھی دن کسی بھی امام کا ذکر کیا جا سکتا ہے. بلکہ جملے بدل کر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ انسان ساری زندگی جس کا کھایا کرتا ہے اسی کا گایا کرتا ہے. یہ اصول ہے. لہذا یہ اصول طے ہو چکا ہے کہ جس کا کھائے گا، جس در پر جا کر روٹی لے گا، اسی در کے گیت گائے گا. لہذا سامعین محترم، اس بات میں کوئی حرج نہیں اور کوئی مذائقہ نہیں کہ آج ہم یہاں 7ویں امام کی ولادت کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں. لیکن ایک بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ جو دن ہے وہ امام کی ولادت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ امام کی ولادت کا دن نہیں ہے، بلکہ امام کی ولادت کب آتی ہے؟ 7 صفر. جزاکم اللہ. 7 صفر کو امام کاظم کی ولادت ہے. لیکن چونکہ وہ دن ایام عزا کے دوران آیا کرتا ہے، لہٰذا جب ایک ہی گھرانے میں خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائیں تو پھر غم ہمیشہ ترجیح رکھا کرتا ہے اور خوشی کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور میں مثال کے طور پر عرض بھی کر دوں آپ کے سامنے کہ بالفرض ایک گھرانہ ہے جہاں شادی کا ماحول ہے اور طے ہو گئی ہے کہ فلاں تاریخ کو اس جوڑے کی شادی ہونے والی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ 2 دن پہلے ہی اس گھر میں کسی بزرگ کی فوتگی ہو گئی، کوئی بزرگ اس دنیا سے چل بسا. آپ مجھے بتائیے کیا اس گھر میں ویسا ہی ماحول رہے گا یا ماحول نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ قانون یہ طے ہو چکا ہے کہ جب بھی ایک ہی گھرانے میں خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائیں تو خوشی کو ہٹا دیا جاتا ہے، غم کو فوقیت دی جاتی ہے ہمیشہ. لہذا 7 صفر کی تاریخ ایک روایت کے مطابق شہادت امام حسن بھی ہے اور ایک روایت کے مطابق امام کاظم کی ولادت بھی ہے. لہذا جب فاطمہ زہرا کے گھرانے میں شہادت بھی آ گئی اور ولادت بھی آ گئی تو پھر حق یہ بنتا تھا کہ غم کو اوپر کر دیا جائے اور خوشی کو ہٹا دیا جائے. لہذا مومنین نے یہی کیا کہ اگر 7ویں امام کا تذکرہ کیا بھی تو اگر آپ نے دیکھے ہوں اشتہارات پر ایک خاص قسم کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے مجلس ولادت امام موسی کاظم. ولادت امام موسی کاظم کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن ساتھ میں لفظ لگا ہوتا ہے مجلس کا، کہ یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ ہم جشن نہیں منا رہے. لہذا سامعین محترم، جب یہ طریقہ کار ہوا کہ 7ویں امام کی ولادت کا جشن نہیں ہوا تو کچھ مومنین نے سوچا کہ جب ہم ہر امام کی ولادت مناتے ہیں تو پھر اس امام کی کیوں نہیں. لہذا پھر طریقہ کار یہ بنا کہ چونکہ 7ویں امام ہیں لہذا اسلامی مہینوں میں جو 7واں مہینہ ہے وہ ہے رجب. پھر رجب کی 7ویں تاریخ کو اس دن کو منسوخ کر دیا 7ویں امام سے. یہ ہے مختصر سی تاریخ کہ کیوں آج کا دن منایا جاتا ہے 7ویں امام کی مناسبت سے، حالانکہ یہ امام کی ولادت کا روز نہیں ہے. یہ عرض کرنا شروع میں ضروری تھا تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات رہے کہ یہ ولادت کا دن نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس وقت ہم نے ولادت نہیں منائی تھی لہذا آج کے دن ہم جشن کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل. بس سامعین محترم، مختصر سی گفتگو ہے. گزارش ہے کہ شروع سے ہی کاروان عشق میں اگر آپ جڑ گئے تو پھر بات کرنے میں مزہ آئے گا. لہذا جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے بطور سرنامہ کلام پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ ہے الحمد سے. جزاک اللہ. الحمد سے ہے اس آیت کا تعلق، اور اس آیت کو ہر مسلمان جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہو وہ دن میں کم از کم اس آیت کو 10 مرتبہ تو پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ 10 مرتبہ اس آیہ مجیدہ کو ضرور پڑھتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. سامعین محترم، لیکن اس آیہ مجیدہ کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کے 2 ترجمے ہیں. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے پالنے والے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ٹھیک ہے، اور ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. توجہ،
ایک ترجمہ کیا جاتا ہے پالنے والے سیدھا راستہ دکھا، ایک ترجمہ ہوتا ہے پالنے والے سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ ترجمے دونوں صحیح ہیں، ترجمہ یہ بھی صحیح ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دے، ترجمہ یہ بھی صحیح ہے کہ سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ ترجموں میں اختلاف نہیں ہے، نصیبوں میں اختلاف ہے، نصیبوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیوں نصیبوں میں اختلاف ہے؟ دیکھیے سامعین محترم، صراط المستقیم سے پہلے لفظ اہدنا، اہدنا کا مطلب ہے ہماری ہدایت کر۔ اب ہدایت دو طریقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہدایت کا مفہوم ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ کیا مطلب ہے؟ اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا، اور ایصال الی المطلوب یعنی راستے پر پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ دو ترجمے ہیں ہدایت کے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، بات آسان ہو جائے گی۔ بالفرض میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، مجھے مسجد آنا تھا جشن پڑھنے کے لیے۔ میں نے کسی سے کہا حضور ذرا مسجد کا مجھے راستہ بتا دیں، مجھے راستہ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا دیکھیے آپ اس گلی سے نکلیں گے، پھر دائیں مڑ جائیے گا، ایک سرخ رنگ کا گیٹ آئے گا، اس کے اندر چلے جائیں گے، آپ مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ راستہ دکھایا ہے، اراءۃ الطریق۔ ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، راستے پر پہنچانا۔ میں کھڑا ہوا تھا، میں نے کسی کو کہا مسجد کہاں ہے؟ اس نے کہا میں بھی مسجد ہی جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں، آپ میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیے۔ اور میں اس کے پیچھے چلتا چلتا کہاں پہنچ گیا؟ مسجد میں آ گیا۔ ہادی وہ بھی تھا جس نے راستہ دکھایا ہے کہ ایسے ایسے چلے جاؤ، ہادی یہ بھی ہے جس نے ہاتھ پکڑ کر راستہ پہنچایا۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ ہادی دونوں ہیں، لیکن ایک ہادی وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں موت آئے گی، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، برزخ کا سامنا ہے، صراط کی منزلیں ہیں، جنت و جہنم میں جانا ہوگا۔ ایک یہ ہادی ہے جو راستہ بیٹھے بیٹھے دکھا رہا ہے۔ ایک وہ ہادی گھبرانا نہیں، موت کے وقت بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، برزخ میں بھی آؤں گا، جنت اور جہنم تک، یا جنت اور جہنم تک تمہارے ساتھ ساتھ آؤں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، اور جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا ہاتھ پکڑ کر جنت میں تمہیں داخل کروا دوں گا۔ ہادی دونوں ہیں۔ لہذا سامعین محترم، جنہیں دور سے راستہ دکھایا گیا ہے کہ صراط مستقیم ادھر ہے، وہ اللہ سے نماز میں یہی کہتے رہتے ہیں پالنے والے صراط مستقیم دکھا دے دکھا دے دکھا دے دکھا دے۔ اور جو پہنچ چکے ہیں وہ کہتے ہیں پالنے والے ہمیں باقی رکھ۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے دو طریقے ہیں۔ اگر میں دعا کروں، بالفرض میں کہوں حضور اللہ آپ پر جتنا قرضہ ہے اللہ آپ کے تمام قرضوں کو غیب سے ادا کر دے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فوراً سامنے سے کہا الہی آمین۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی یہ پریشانی دور ہوئی نہیں تھی، آپ الہی آمین اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اور ایک دفعہ میں نے کہا اللہ آپ کے قرضوں کو غیب سے ادا کر دے، آپ نے کہا مولانا صاحب قرضے تو ادا ہو چکے ہیں۔ لہذا اس نے سامنے سے کہا الحمدللہ، شکر کیا۔ اب سمجھ میں آیا جب الحمد میں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، تو جنہیں راستہ نہیں ملا وہ کہتے آمین، اور جنہیں مل گیا ہے وہ کہتے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین کہ ہم راستے پر پہنچ چکے ہیں، موجود ہیں راستے پر۔ لہذا سامعین محترم اب فیصلہ کیسے ہو کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ سامعین محترم دیکھیے کئی آیتوں سے بات کی جا سکتی ہے اور کئی روایتوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں اہل سنت کی کتاب سے، اور بات ختم ہو جائے گی کہ صراط مستقیم کون ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ روایت کے جملے ہیں کہ مسجد بھری ہوئی تھی، سارے صحابہ رسول اللہ کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے، اور مسلمانوں کے بنائے ہوئے پہلے خلیفہ نے رسول اللہ سے اٹھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جیسے ہی سوال کیا رسول نے کہا بیٹھو۔ کچھ دیر گزری، دوسری بار پھر اٹھے، کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار پھر اٹھے، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا بیٹھ جاؤ۔ 9 دفعہ اٹھے، 9 دفعہ رسول اللہ نے بٹھا دیا۔ اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کو چپ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، کسی کو محفل سے اٹھا دیا جاتا ہے، سب نصیب کی بات ہے۔ لہذا سامعین محترم 9 دفعہ بٹھایا۔ اب جب 9 دفعہ بٹھا دیا تو اب انہیں بھی سمجھ میں آ گیا تھا عزت تو پیاری ہے، لہذا اب چپ کر کے بیٹھے رہے۔ 10ویں دفعہ رسول اللہ نے خود کہا اٹھو اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا آ گیا تھا، مسجد میں علی آ گئے تھے۔ جیسے ہی امیر المومنین آئے کہا، رسول نے کہا اب پوچھو۔ اب جیسے ہی اٹھے، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے سارا رخ کیا علی کی طرف۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے،
سارا رکیہ علی کی طرف، اپنی ابا سے دونوں ہاتھوں کو نکالا، کہا ان ھذا صراط مستقیم. کہا ان ھذا صراط مستقیم، کہا یہ ہے صراط مستقیم. اب دیکھیے رسول اللہ نے ھذا کا لفظ استعمال کیا. آپ جانتے ہیں نا ھذا کس لیے آتا ہے؟ ھذا آتا ہے قریب کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے. اگر نہیں کرتے تو بعض لوگ پھر بعد میں بنا دیتے، نہیں علی کو نہیں کہا تھا بلکہ فلاں کو کہہ رہے تھے. لہٰذا اللہ کے رسول نے علی کے لیے جگہ جگہ ھذا کا استعمال کیا ہے. ایک یہاں پر کہا ان ھذا صراط مستقیم، ایک غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا فھذا علی مولا، یہ مولا ہے. لہٰذا رسول اللہ علی کے معاملے میں ہمیشہ اشارہ کیا کرتے تھے یا علی کا نام لے لیا کرتے تھے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. لہٰذا جب 9 دفعہ پوچھا رسول نے بٹھایا، 10ویں دفعہ خود کہا پوچھو. اب رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ علی ہے صراط مستقیم. سامعین محترم، فیصلہ ہو گیا کہ صراط مستقیم کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے. صراط مستقیم کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. صراط مستقیم کون ہے؟ امام المتقین ہے. صراط مستقیم کون ہے؟ فاتح بدر ہے. صراط مستقیم کون ہے؟ فاتح خیبر ہے. صراط مستقیم کون ہے؟ فاتح حنین ہے. صراط مستقیم کون ہے؟ زہرا کا شوہر ہے. اب جملہ سننا، جب کبھی نام نہیں لے رہا کسی کا، جب کبھی کسی بھی دور میں کوئی بھی علی کی ولایت کا منکر نظر آئے، سمجھ جانا یہ بندہ رحمان کا نہیں شیطان کا بندہ ہے. بندہ رحمان کا نہیں شیطان کا بندہ ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ جب پروردگار عالم نے شیطان کو نکالا تھا تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ پالنے والے قیامت تک مہلت دے دے. اللہ نے کہا قیامت تک نہیں، وقت معلوم تک کی مہلت ملے گی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، جب تک زندہ ہوں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. اب جو بھی علی سے دور نظر آئے، جو بھی دور نظر آئے، سمجھ جانا کہ صراط مستقیم سے دور ہو چکا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جنہیں صراط مستقیم مل چکا ہے وہ کہتے ہیں پالنے والے ہمیں باقی رکھ، اور جنہیں نہیں ملا پالنے والے دکھا دے دکھا دے دکھا دے دکھا دے. لہٰذا سامعین محترم، ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں صراط مستقیم مل چکا ہے، اور اس بات پر بھی فخر ہے اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے اس زمانے میں نہ تو ایک محمد بھیجا نہ ایک علی بھیجا، بلکہ 12 محمد بھیجے 12 علی بھیجے ہیں. اور آج جس محمد اور جس علی کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں وہ ہے سلسلہ عصمت کی 7ویں کڑی، 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام. ماں صلی اللہ محمد وآلہ. 7ویں امام کا دور، صحابی کا نام علی ابن یقطین. کس کس نے نام سنا ہوا ہے؟ علی ابن یقطین، مولا کے مشہور صحابی. اور علی ابن یقطین کے لیے 7ویں امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اہل جنت کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو علی ابن یقطین کو دیکھ لے. اگر یہ پتہ کرنا چاہتا ہو کہ جنت میں کیسے لوگ ہوں گے، علی ابن یقطین کو دیکھ لے، پتہ چل جائے گا. علی ابن یقطین کو مولا نے جو اس منزل پر پہنچا ہے وہ کس بلبوتے پر؟ صراط مستقیم کی مولا نے ہدایت کی ہے علی ابن یقطین کی، اور ہاتھ پکڑ کر پہنچایا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو یہ صراط مستقیم. علی ابن یقطین ہارون رشید کے پاس ایک دن گئے. اب 2-3 روایتیں اور زحمت تمام. ہارون رشید نے علی ابن یقطین کو کہا، اچھا ہارون رشید کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہے. ہارون رشید نے کہا علی ابن یقطین میں تمہیں وزارت عظمیٰ کی پیشکش کرتا ہوں، وزیر اعظم، پرائم منسٹر بنو گے؟ اب علی کا چاہنے والا تو وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے چلا کرتا ہے، امام سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. کہا میں سوچ کر بتاؤں گا. فوراً آئے امام کے دولت قدے پر، امام کے پاس آئے. کہا فرزند رسول ہارون کے دربار میں گیا تھا، جانتا ہے فاسق حکومت ہے. کہا مولا اس نے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ امام نے کہا کر لو قبول. ٹھیک ہے، حالانکہ فاسق حکومت ہے. امام کہہ رہے کر لو قبول. کہا مولا فاسق حکومت ہے. کہا میں کہہ رہا ہوں کر لو، لیکن ایک بات کا خیال رہے، جو کوئی بھی مومن ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تمہارے عہد میں، تمہاری نگرانی میں کوئی مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا ہو، کیونکہ تم اتنے بڑے عہدے پر ہو، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمام مومنین کی مشکلات کو آسان کرو. لہذا جتنے افراد گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، سرکاری نوکریاں کرتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے. مولا نے پیغام دیا، ٹھیک ہے، بھلے جتنے بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤ، لیکن
جتنے مومنین نے ان کا خیال رکھنا ہے ان کا کام پہلے کروانا ہے۔ لہذا علی ابن یقطین نے مولا کی مان لی۔ امام نے کہا تم مومنین کا خیال رکھنا، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مولا۔ علی ابن یقطین پہنچ گئے، وزارت عظمیٰ کو قبول کر لیا، وزیر اعظم ہو گئے پوری سلطنت کے، پرائم منسٹر، بڑا عہدہ مل گیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن علی ابن یقطین وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپس میں کچھ لوگ وضو کے متعلق بحث کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا علی ابن یقطین شیعوں والا وضو کرتے، اب وہ جان بوجھ کر آپس میں بحث کرنے لگے۔ علی ابن یقطین نے انہیں بتایا کہ دیکھو وضو کا طریقہ ایسے ایسے ہے، شیعوں والا وضو کا طریقہ بتایا۔ اب جیسے ہی بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شیعوں والا وضو کرتا ہے۔ تو اب علی ابن یقطین نے کہا دیکھو تمہاری تسلی کے لیے میں امام کو خط لکھ دیتا ہوں، ان کا جواب آ جائے گا کہ وضو کا طریقہ صحیح کیا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ خط لکھا گیا، امام کو پہنچا خط۔ اب یہ جو جاسوس تھے پہنچ گئے ہارون کے پاس، کہا تو نے کسے وزیر اعظم بنا دیا؟ یہ تو شیعہ ہے، یہ تو ساتویں امام کے پیچھے چلتا ہے، یہ رافضیوں کا بندہ ہے اور رافضیوں کا نمائندہ ہے، تو نے کسے بنا دیا؟ ہارون پورا ہل گیا کہ میں نے یہ کسے وزیر اعظم بنایا؟ کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا اس کا وضو، تو وضو دیکھ لے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ شیعہ ہے یا دوسروں میں تعلق رکھتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہارون نے کہا کل دیکھوں گا۔ اس نے کہا کل دیکھوں گا، اعلان کر دیا۔ یہاں امام کا خط رات کو پہنچا، جیسے ہی گھر پر آیا علی ابن یقطین نے خط کو کھولا، جیسے ہی خط کو کھولا لکھا تھا، امام نے کہا علی ابن یقطین وہ جو اہل سنت کا وضو کا طریقہ ہے وہی صحیح طریقہ ہے، اسی طریقے پر وضو کرنا۔ علی ابن یقطین گھبرا گیا، مولا جب سے آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ شیعوں کا طریقہ سکھا رہے ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے نہیں کرنا ہے، آپ ہمیں سب بتاتے ہیں، آج آپ کا طریقہ بدل گیا۔ لیکن علی ابن یقطین جانتے امام کا حکم سر آنکھوں پر، جو امام نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ اب اگلے دن ہارون محل کی چھت پر آیا، جیسے ہی چھت پر آیا علی ابن یقطین کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، لیکن وضو کر رہے ہیں تو اہل سنت والا طریقہ ہے۔ ہارون گیا گلے سے لگا لیا، کہا میرے نمائندے کہہ رہے تھے کہ تم شیعہ ہو، میں تو ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا تھا، تم تو ہمارے اپنے ہو۔ علی ابن یقطین نے کہا کہ میں تمہارا ہی ہوں۔ ہارون وہاں سے گیا، علی ابن یقطین کی آنکھوں سے آنسو چھلکے، فوراً مدینے کا رخ کیا، کہا امام ہو تو ایسا ہو جو دور بیٹھ کر بھی حفاظت کیا کرتا ہے، دور بیٹھا ہے لیکن حفاظت کر رہا ہے۔ ادھر علی ابن یقطین نے جیسے یہ کہا ادھر امام کا قاصد پھر پہنچا، خط لیا، خط کھول کر پڑھا، علی ابن یقطین تمہاری پریشانی حل ہو گئی ہوگی، اب پرانے طریقے پر واپسی آ جاؤ، یہ امام نے کہا۔ امام نے یہاں پر حفاظت کی۔ دیکھیے یہ پیغام ہے کہ امام اگر نظروں سے دور بھی ہو، امام اگر غیبت میں بھی ہو، تب بھی وہ مدد ضرور کیا کرتا ہے۔ یہ بعض لوگ شک کرتے کہ امام تو پردہ غیبت میں، مدد کیسے کریں گے؟ امام ہی نے مثال دی تھی، کہا جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے تو غائب ضرور ہو جاتا ہے لیکن روشنی دینا نہیں بھولتا ہے، روشنی دیا کرتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ بالکل امام ایسے ہی حفاظت کیا کرتا ہے۔ لہذا کچھ لوگ آج کل اشکال کر دیتے ہیں 12ویں امام غیبت میں کیسے مدد کر رہے ہیں؟ سامعین محترم، ایک نے سوال کر لیا اور کہا قبلہ آپ لوگ یہ مانتے کہ امام مدد کرتے ہیں؟ کہا بالکل۔ کہا کہ چلیے مان لیا کہ جب امام سامنے آتے ہیں تو مدد کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا امام تو ہے پردہ غیبت میں، وہ پردہ غیبت میں بیٹھ کر کیسے مدد کر رہا ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا قبلہ الحمدللہ 5 وقت کی نماز، حافظ قرآن ہوں۔ کہا اچھا 5 وقت کی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کبھی چھوٹی ہے نماز؟ کہا بالکل چھوٹی ہے، انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں چھوٹی؟ کہا قبلہ وہ دراصل بات یہ کہ شیطان غالب آ گیا تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی۔ میں نے کہا شیطان کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں شیطان کو تو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ شیطان پردے میں رہ کر بہکا سکتا ہے، امام پردے میں رہ کر ہدایت نہیں کر سکتا ہے، وہ پردے میں بیٹھ کر ہدایت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ پہلا موقع جب امام نے علی ابن یقطین کی حفاظت کی۔ دوسرا موقع وہ کون سا ہے؟ وہ موقع ہے جب ہارون نے علی ابن یقطین کو ایک قیمتی تحفہ بھجوایا۔ جیسے ہی قیمتی تحفہ بھجوایا تو علی ابن یقطین نے اسے دیکھا اور کہا یہ ہم غلاموں کے شایان شان نہیں، یہ ہمارے امام کے پاس ہونا چاہیے۔ غالباً جبہ بھجوایا تھا، کہا یہ ہمارے امام کے شایان شان ہے، انہی کے پاس ہونا چاہیے، اتنا قیمتی تحفہ ہے۔ اس نے امام کو بھیجا، جیسے امام کے پاس پہنچا امام نے دوبارہ روانہ کیا ایک خط کے ساتھ، کہا علی ابن یقطین ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تم اپنے پاس رکھو، تمہیں کام آئے گا۔ امام نے مختصر سا جواب دیا، علی ابن یقطین کے دل پر صدمہ گزرا، کہا مولا نے ہمارا انعام لینے سے منع کر دیا، ہمارا تحفہ لینے سے منع کر دیا، لیکن وہ امام ہی کیا جس کی دلیل کے پیچھے حکمت نہ ہو۔ لہذا سامعین محترم، جیسے انکار کیا کچھ جاسوس پہنچ گئے ہارون کے پاس، تم نے جو انعام دیا تھا وہ پہنچ گیا، اس نے اپنے امام کو بھجوا دیا۔ ہارون نے چڑھ کر کہا حسد کی بھی حد ہوتی ہے، پچھلی دفعہ بھی شکایت کرنے آئے تھے، اس دفعہ بھی آ گئے ہو، پھر تمہاری غلط بات ثابت ہو گئی، مجھے پھر ذلیل ہونا پڑے گا۔ ہونا کیا پڑے گا؟ لہذا کہا پھر مجھے جو ہے وہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا تم اپنی بات پر دلیل رکھو۔ کہا تو
ہماری ضمانت لے لے, ہم نے خود دیکھا ہے اس نے بھیجا ہے. کہا اچھا بلاؤ علی ابن یقطین کو. جیسے ہی بلایا تو فوراً جو ہے وہ علی ابن یقطین نے کہا کہیے. کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری غیر موجودگی میں تم نے انعام اور تحفہ ہمارا دیا ہوا رافضیوں کے امام کو بھجوا دیا, نعوذ باللہ. کہا نہیں ایسا نہیں ہے, غلام کو بھیج کر گھر سے منگوا لو. غلام گیا, گھر سے قیمتی تحفہ لے کر آیا. ہارون نے ان کو نظروں سے دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو یہ بھیجا تھا, یہ واپس کیسے آ گیا. علی ابن یقطین نے پھر مدینے کا رخ کیا, پھر سلام کیا. کہا مولا جو غیب میں بیٹھ کر حفاظت کرے اسی کو امام کہا جاتا ہے. اب سامعین محترم, اب ایک آخری روایت سنیے, ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوئی ہو لیکن بس پیغام کے طور پر بات ختم. علی ابن یقطین جس کی امام حفاظت کیے جا رہے ہیں, لیکن علی ابن یقطین کا بھی فریضہ تھا کہ مومنین کی مدد کرنا, ان کی خدمت کرنا. یہی وجہ ہے کہ رات کے وقت علی ابن یقطین جو حکومت کا رجسٹر ہے, جو دفتر ہے, پورا نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن کن مومنین کا نام لکھا ہوا ہے اس میں. جن مومنین کا نام لکھا ہوا ہے جو زندان میں, حکم دیتے ہیں آزاد کروا دو, آزاد کروا دیتے رات کی تاریکی میں. ٹھیک ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ان سے پیسے لیے گئے ہیں زبردستی, جنہیں ہماری زبان میں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں, ہفتہ کہا جاتا ہے, بھتہ کہا جاتا ہے, جو بھی کہا جاتا ہے, وہ زبردستی مومنین سے لیا جاتا تھا. کاروبار میں یا جو نوکری کرنے والے تھے ان سے زبردستی لیا جاتا تھا, خاص طور پر امیر المومنین کے چاہنے والوں سے. علی ابن یقطین ایک ایک کا نام پڑھتے, رات کے وقت اپنے چہرے پر نقاب باندھتے, اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے, ایک ایک کے گھر پر دروازے پر دستک دیتے, رقم واپس کر کے کہتے کہ سپاہیوں سے غلطی ہو گئی ہے, آئندہ خیال رکھیں گے. واپس کر دیتے رقم, اس طریقے سے خیال رکھ لیں. ایک دن امام کا ایک اور چاہنے والا جس کا نام کیا تھا, ابراہیم جمال, ملاقات کے لیے آ گیا علی ابن یقطین کے پاس. ابراہیم جمال, جمال یہ پیشے کی وجہ سے لگایا ہے. جمال کسے کہتے ہیں؟ اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ جمل سے نکلا ہے اونٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جمال یعنی اونٹ چرانے والا. ابراہیم جمال علی ابن یقطین سے ملاقات کے لیے آ گیا. جیسے ہی دروازے پر پہنچا, خادم باہر آیا. خادم نے کہا کہو, کہا علی ابن یقطین سے کہنا پرانا دوست آیا ہے, ابراہیم نام ہے, کوفے سے آیا ہوں. فوراً اندر گیا. خادم نے جیسے ہی کہا تو علی ابن یقطین نے کہا کہو مصروف ہے, بعد میں ملاقات کریں گے. خادم نے آ کر جیسے ہی جواب دیا تو ابراہیم جمال کو چوٹ لگی, محسوس کیا. کہا جب کل تک وزیر اعظم نہیں تھا تو ملاقات کرتا تھا, آج جب ایک بڑا عہدہ مل گیا ہے تو ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. بہرحال پھر کہتا ہوا چلا گیا, ہو سکتا ہے مصروف ہو. اونٹ کی مہار پکڑی, کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا, چلا گیا. کچھ دن گزرے, علی ابن یقطین بغداد سے پہنچے مدینہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے. اب علی ابن یقطین امام کا وہ صحابی ہے کہ جب چاہے امام کے گھر میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اجازت لینی پڑتی تھی لیکن جب چاہے امام سے ملاقات کر سکتا تھا. دروازے پر جیسے ہی دستک دی, خادم باہر آیا. کہا کہو, کہا امام سے ملاقات کرنی ہے. خادم اندر گیا, باہر آیا. کہا امام کہہ رہے ہیں ابھی وقت نہیں ہے, بعد میں کبھی ملاقات کریں گے. جیسے ہی کہا, اب دیکھیے کوئی مجھ جیسا دنیا دار ہوتا اور کوئی نالائق انسان ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی ہم بھی اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں, نہیں مل رہے تو نہ ملاقات کریں, ہمیں کون سی ان کی فکر ہے, نہ ملے چلے جاتے ایسے ہی. ٹھیک ہے, بڑے عہدے پر غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, بندہ امام کے سامنے بھی لحاظ نہیں کرتا کبھی کبھار. ایسی کئی روایتیں مل جائیں گی. لہذا علی ابن یقطین تھا امام کا وفادار, امام کا چاہنے والا تھا. سمجھ گیا, فوراً گھٹنوں پہ بیٹھ گیا اور خادم کو کہتا ہے امام سے کہو کہ مجھے معلوم ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی, علی ابن یقطین غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے, یہ جا کر پیغام دو. خادم اندر گیا, پیغام لے کر آیا, امام ساتھ ساتھ آئے. امام نے دیکھا علی ابن یقطین گھٹنوں پر. کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ امام نے کہا علی ابن یقطین تمہیں وزیر اعظم بننے کی اجازت کس نے دی تھی؟ کہا مولا آپ نے. کہا تمہیں کس شرط پر بنایا گیا تھا وزیر اعظم؟ کہا مولا اس شرط پر کہ مومنین کی مدد کروں گا, ان کا خیال رکھوں گا. کا خیال رکھا؟ کہا مولا جتنا ہو سکا خیال رکھا, میں نے یہ کام کیے یہ کام کیے. امام نے کہا ابراہیم جمال آیا تھا ملاقات کے لیے؟ یاد کیا؟ کہا مولا وہ تو آیا تھا. کہا ملے تھے؟ کہا نہیں مولا اس وقت تو مصروف تھا. کہا کہ تمہارے کام ایک مومن کے احترام سے بڑھ گیا ہے, کیا مومن کا احترام زیادہ نہیں تھا؟ کہا مولا بالکل زیادہ تھا. کہا تو ملاقات کیوں نہیں کی؟ تمہیں چاہیے تھا سارے کام چھوڑ دیتے, اس سے جا کر ملاقات کرتے. کہا مولا غلطی ہو گئی. کہا اس کے دل پر چوٹ لگی اس لیے ہمارے دل پر چوٹ لگی ہے, ہمارے دل نے محسوس کیا ہے. کہا مولا غلطی ہو گئی, سدھارنا چاہتے ہیں, آپ موقع تو دیں, کوفے میں رہتا ہے, جائیں گے آئیں گے وقت لگے گا. امام نے کہا جب غلطی سدھارنا چاہتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. کہا جنت البقیع جاؤ, باہر ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے, اس پر سوار ہونا, جیسے ہی سوار ہوگے وہ تمہیں کوفہ پہنچائے گا. مجھے بتائیے یہ اونٹ کو کس نے بتایا ہے کوفہ جانا ہے؟ یہ امام کا اختیار ہے نا, یہ اونٹ کو کس نے بتا دیا کوفہ جانا ہے؟ فوراً علی ابن یقطین اٹھے, پہنچے بقیع کے پاس.
جیسے بکی کے باہر پہنچے دیکھا اونٹ کھڑا ہوا ہے، فوراً سوار ہوئے، مہار کو پکڑا، جیسے ہی مہار کو پکڑا ابھی کوفے کا ارادہ کیا، زمینوں نے سکڑنا شروع کیا، کوفے میں داخل ہو گئے، فوراً کوفہ پہنچے۔ جیسے ہی کوفہ پہنچے ہیں اپنی سواری سے اترے، اب ایک ایک کے دروازے کو جا کر بجا رہے ہیں، کہا ابراہیم جمال کا گھر کہاں ہے، ابراہیم جمال کا گھر کہاں ہے؟ کسی نے بتا دیا فلاں گھر ہے، فوراً پہنچے، آئے، دیکھ رہے ہیں امام کو راضی کرنے کی کتنی جلدی ہے، کہا ابراہیم جمال کا گھر بتاؤ، فوراً بتایا کہ یہ گھر ہے، آئے ابراہیم جمال کے گھر پر، جیسے ہی پہنچے ابراہیم جمال کے گھر پر دستک دی، ابراہیم جمال نے کہا کون؟ کہا علی ابن یقطین، بغداد سے آیا ہوں۔ کہا وہی علی ابن یقطین جو وزیر اعظم بن گیا ہے؟ کہا ہاں وہی۔ کہا کیا مذاق کر رہے ہو، وہ کہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا، ملاقات کرنے کے لیے کوفہ آئے گا؟ کہا ابراہیم جمال یہ باتیں بنانا چھوڑو اور دروازہ کھولو۔ جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا علی ابن یقطین، فوراً گلے لگا لیا اور کہا علی ابن یقطین تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے؟ استقبال کیا، بٹھایا گھر میں، جیسے بٹھایا کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا کس بات کی معافی؟ کہا فلاں وقت تم میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے لیکن میں ملاقات نہیں کر سکا تھا، اس کی معافی کرنے آیا ہوں۔ کہا ارے وہ تو میں بھول بھی چکا ہوں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ امام کا چاہنے والا ایسا بھی ہوتا ہے، غلطیوں کو درگزر کیا کرتا ہے۔ کہا میں تو بھول بھی گیا۔ کہا کہ میں تم سے پھر بھی معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا میں نے تمہیں معاف کیا۔ کہا ویسے معافی مانگ کیوں رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میں جب امام سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو امام نے یہ کہہ کر ملاقات سے انکار کر دیا کہ چونکہ تم ابراہیم جمال سے نہیں ملے لہٰذا میں بھی تم سے نہیں ملتا۔ ابراہیم جمال نے یہ سنا، آنکھوں سے آنسو نکلے، فوراً مدینے کا رخ کر کے سلام کیا، کہا مولا آپ ہم غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ ہم غریبوں کا بھی سوچتے ہیں، ہم غریبوں کا بھی آپ کو خیال ہے؟ آنسو نکلنے لگے۔ علی ابن یقطین نے کہا میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دو۔ اس نے کہا میں نے معاف کیا تمہیں۔ کہا نہیں ایسے نہیں، مجھے امام کے پاس جانا ہے، کوئی سند ہو، کوئی مہر ہو، کوئی اسٹیمپ ہو جس سے پتہ چلے کہ تم نے معاف کیا ہے، تو امام کو بتا تو سکوں کہ معافی مل گئی ہے۔ کہا کہ کیا چاہتے ہو، لکھ کر دے دوں، نیچے مہر لگا دوں اپنی؟ کہا نہیں یہ مہر نہیں۔ کہا کون سی مہر چاہیے؟ کہا جن پیروں سے چل کر آئے تھے ان پیروں پر خاک تو لگی ہوگی۔ کہا میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں۔ کہا تم میرے رخساروں پر یہ قدم رکھ دو، جب قدموں کے نشان آ جائیں گے تو امام کی بارگاہ میں جاؤں گا اور بتاؤں گا یہ نشان، امام بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ ابراہیم جمال نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، تم وزیر اعظم ہو، تم وزارت عظمیٰ پر ہو، امام کی خاص صحابی ہو، مخلص صحابی ہو، تمہارے چہرے پر قدم رکھوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ علی ابن یقطین نے ہاتھوں کو جوڑا، بڑا اصرار کیا، کہا میری یہ بات مان لو، بس یہ آخری خواہش ہے میری۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اب علی ابن یقطین زمین پر لیٹے، دیکھ رہے امام کا چاہنے والا، علی ابن یقطین زمین پر لیٹے۔ ابراہیم جمال جن قدموں سے چل کر آئے تھے ان قدموں کو اٹھایا اور ان قدموں کو علی ابن یقطین کے رخساروں پر رکھا۔ جیسے ہی رخساروں پر رکھا چہرے پر نشان آ گئے قدموں کے۔ اب علی ابن یقطین خوشی خوشی اٹھے، گھر سے نکلے، دیکھا سامنے اونٹ کھڑا ہوا ہے، اونٹ کو کھڑا دیکھا فوراً سوار ہوئے، پھر مہار کو تھاما، مہار کو جیسے ہی تھاما زمینوں نے پھر سکڑنا شروع کیا۔ ایک بار کوفے سے باہر نکلے اور مدینہ میں داخل ہوئے۔ اب جب پہلے گئے تھے تو خادم نے استقبال کیا تھا، اب جب گئے تو امام کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا۔ علی ابن یقطین اترے اور جا کر امام کے گلے لگ گئے۔ امام نے ایک جملہ کہہ کر بات تمام کر دی، کہا ہمارے شیعہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ایسے ہوا کرتے ہیں۔ سامعین محترم بس بات ختم ہو گئی، یہی پیغام ہے اور یہی درس ہے۔ ہمارے یہاں بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، فلاں نے جو ہے وہ میرے ساتھ ایسے کر دیا، مومن کو معاف نہیں کرتا، اس نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا تھا فلاں موقع پر۔ دیکھیے جو بڑا ہوتا ہے وہی ہمیشہ معافی کے لیے آگے بڑھا کرتا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم اگر بارگاہ امامت میں کسی کو معتبر ہونا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ مؤمنین کا خیال رکھا جائے، کیونکہ پانچویں امام کا فرمان ہے کہ مؤمنین کی حرمت، ایک مؤمن کی حرمت کعبے کی عظمت سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی مؤمن کا دل دکھا دے ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کو گرا دیا۔ روایت کے جملے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر پیغام پہنچ گیا تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر آواز ہاں